اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کی جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو عظیم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو رؤوف الرحیم بھی ہے، جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ درود اور سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، میں آپ کا میزبان اطہر جعفری اس وقت موجود ہوں پروگرام نور حیات میں، اور نور حیات میں آج ہمارے معزز مہمان مملکت ولایت کے ایک نامور قلمکار، دنیائے ادب کا ایک روشن باب، شاعر اہل بیت محترم جناب جاوید مرزا صاحب اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حیدر ٹی وی دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں میزبان اطہر جعفری کا محبتوں بھرا، عقیدتوں بھرا، خلوص بھرا السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ حیدر ٹی وی دیکھتے رہیں، حیدر ٹی وی کو شیئر کرتے رہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس سے بہتر انداز میں پروگرام ترتیب دے سکیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور آج یقیناً کہ خوشیوں کا دن ہے، عید غدیر اور عید مباہلہ ہم منانے جا رہے ہیں۔ حضرت علامہ عرفان حیدر عابدی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ قبلہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ دو ہی تو اسلام میں عیدیں ہیں، ایک عید غدیر اور ایک عید مباہلہ، جو کوئی نہیں مناتا ہمارے علاوہ۔ اچھا، کوئی منا بھی نہیں سکتا ہمارے علاوہ، کیونکہ بڑا کلیجہ چاہیے عید غدیر منانے کے لیے، بڑا کلیجہ چاہیے عید مباہلہ منانے کے لیے۔ اگر کوئی مباہلہ منا لے تو سچا ثابت نہیں رہتا، اور کوئی غدیر منا لے تو خلافت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آئیے ناظرین محترم، میں اس سے قبل کہ اپنے معزز مہمان جناب جاوید بھائی کی جانب جاؤں، اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا جاوید بھائی، شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، متشکر ہوں کہ آپ آج اپنے وقت میں سے، یوں کہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر حیدر ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیو میں آپ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جاوید بھائی کیسے مزاج ہیں؟ سرکار مولا حسین کا کرم ہے، میرے آقا کا احسان ہے، اور آپ کے ساتھ ان مسرتوں برے لمحوں میں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اس خوشی میں ہم شریک ہو سکیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ واہ جاوید بھائی، عید غدیر ہے، عید مباہلہ ہم منانے جا رہے ہیں، اور یقیناً کر کے دنیا کے واحد فرقہ ہم ہیں جو عید غدیر اور عید مباہلہ بہت سینہ چوڑا کر کے مناتے ہیں۔ بکروں کی عید اور حلووں کی عید تو سبھی مناتے ہیں۔ میں چاہوں گا جاوید بھائی آغاز ایسے کیا جائے کہ یہ عیدیں منانا کس طرح چاہیے؟ سرکار بچپن سے اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اپنے اجداد کو، بزرگوں کو، کہ حقیقت ہے یہ، ہم جیسے کہ عید غدیر، عید مباہلہ، اس کو ملا کے ہی ہم منا لیتے ہیں، دونوں خوشیوں کو ایک ساتھ کر لیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور عید جو آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہم عید زہرہ کا نام جسے دیتے ہیں، عید شجاع، عید زہرہ، عید شجاع، عید زہرہ، تو یہ عید بھی ہمارے یہاں ہی ہے، کیا بات ہے، اور کسی کے یہاں نہیں ہے۔ علیم تو یہ عیدیں واقعی ایک مسلمانوں میں خاص طور پر انفرادیت رکھتی ہیں کہ وہ ہمیں نصیب ہوئی ہیں، فقہ جعفریہ کو، کہ جو مولا کائنات کے چاہنے والے شیعان علی حیدر قرار ہیں یہی مناتے ہیں، اور بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ واحد یہ عید ہے، میں پیغام بھی دوں گا، اور شاید میرے بھائی جو ہیں، میرے مولا کائنات کے چاہنے والے ناظرین اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کام کرتے ہوں، لیکن جو نہیں کرتے ان کو میں ایک پیغام دوں گا کہ خاص طور پر ان عیدوں پر اپنے بچوں کو عیدی دیا کریں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، محلے میں مٹھائی بانٹا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں، آج کون سا دن ہے۔ ہمیں بقرعید پہ ہمارے بچے ہم سے نئے کپڑوں کی توقع رکھتے ہیں اور ہم سے مانگتے ہیں، اور پھر عید شیریں جو ہمارے یہاں آتی ہے، رمضان کی عید، اس میں ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرے دل کی خواہش ہے، میرے بزرگ بھی یہی چاہتے تھے اور کرتے ہوں گے لوگ، کہ ان عیدوں پر بھی آپ کے بچے اپنے نئے جوڑے کی توقع رکھیں، کپڑوں کی توقع رکھیں، عیدی کی توقع رکھیں،
کہہ کے مانگیں آپ سے کہ بابا عید ہے آج ہمیں عیدی دیجیے بھائی کیا ایسا کوئی ذریعہ بننا چاہیے بھائی سبحان اللہ بہت خوبصورت پیغام عید مباہلہ کے حوالے سے عید غدیر کے حوالے سے عید شجاع کے حوالے سے یعنی عید زہرا کے حوالے سے جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں مناتا بہت اچھا میسیج جاوید بھائی نے دیا کہ بچوں کو بھی تقاضا کرنا چاہیے کہ آج عید کا دن ہے بابا ہمیں عیدی دی جائے ہمیں نیا جوڑا بنایا جائے ہمیں آج دسترخوان سجائے جائیں نئے کھانے بنائے جائیں اور مہمانوں کو بلایا جائے اور بہت خوبصورت انداز ہے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ جاوید بھائی اہتمام کریں عید مباہلہ ہم منا رہے ہیں عید غدیر منا رہے ہیں اور یقیناً کہ آج کا دن عید مباہلہ اور غدیر کا یہ اشرا چل رہا ہے پورا تو جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا میسج دے دیں کہ انہیں کیا کرنا ہے جلدی نوٹ اپنا اطہر بھائی یہ تو وہ عیدیں ہیں جن پہ ہمارا اتفاق ہے مومنین کا بھی بے شک بقایا عیدوں پہ تو کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں غم بھی منانا ہے اور اس کے بعد نماز بھی پڑھنی تو یہ تو وہ عیدیں ہیں کہ جس پہ کوئی غم کا دور تک تعلق ہی نہیں ہے اور ایک عید ان میں سے تو ایسی ہے کہ کہا گیا ہے ائمہ نے فرمایا کہ اس دن آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے سبحان اللہ سبحان ایک عید ایسی ہمیں مولا نے عطا کی ہے کیا بات ہے بھائی ہم عید والے دن گریہ کر سکتے ہیں یعنی رمضان کی عید جو ہے اس پہ ہم مولا کو یاد کر سکتے ہیں بقرہ عید پہ جناب مسلم کو ہم یاد کرتے ہیں بالکل ایسا لیکن کچھ یہ عیدیں ایسی ہیں کہ اس پہ کسی کو یاد بھی نہیں کرنا ہم نے کہا ہے کہ غم ہونا ہی نہیں چاہیے بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں عید مباہلہ اور عید غدیر کے جشن کا آغاز ہو گیا ہے جاوید بھائی نے میسیج دینا شروع کر دیا ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس وقت بے چین ہوں گے کہ جاوید بھائی ایک شعلہ بیان شاعر ہیں اور وہ ہر محفل کو عید غدیر اور 13 رجب کی محفلوں میں بدلنے والا شاعر اس وقت ہمارے ساتھ جلوہ فروز یقیناً یہ خوش قسمتی کہ عید ہم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں جن کے دل جو ہے وہ محبت اہل بیت سے اور بالخصوص محبت مولا کائنات سے جو ہے وہ سرشاروں کی یہ مولائیوں کی ہی عید ہے 4 مصرے آغاز کر رہا ہوں جاوید بھائی آپ کی اجازت سے کہ علی کا ذکر نہیں ذکر نور کرتا ہوں کیا کہتے ہیں علی کا ذکر نہیں ارے ذکر نور کرتا ہوں میں اس عمل پہ بلا کا غرور کرتا ہوں کیا انداز ہے میں اس عمل پہ بلا کا غرور کرتا ہوں ارے لگا کے حضرت عباس کا علم گھر پر میں اپنے گھر سے بلاؤں کو دور کرتا ہوں کیا انداز ہے میں اپنے گھر سے بلاؤں کو دور کرتا ہوں ان خوبصورت اشعار کے خالق مملکت ولایت کے ایک نامور قلم کا جناب جاوید مرزا صاحب جلوہ فروز ہیں جاوید بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین بے چین ہو گئے ہیں جاوید بھائی کا نام سنتے ہی موالیہ نے حیدر کرار جو ہے وہ اپنے گھر میں عید منانا عید کا جشن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی جاوید بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمارے سرکار میں غدیر کے حوالے سے انشاءاللہ ایک کلام آپ کی سماعتوں کے نذر کروں گا مومنین کی بسم اللہ اور دعاؤں کا طلبگار رہوں گا میں آپ لوگوں سے بسم اللہ کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اپنے پڑھنے والوں کو اپنے لکھنے والوں کو تاکہ ان کے قلم میں اور طاقت آئے اور تاثیر پیدا ہو اور آپ تک نیا کلام پہنچا سکیں ویسے تو اس میں تمام کاوش شاعر کے ساتھ تو مولا کی ہوتی ہے کیا کہنا ہے یہ تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا ہے آپ تک لفظ وہ عطا کرتے ہیں آپ تک پہنچا دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ صحت کے ساتھ سلامت رہیں پاکستان میں ہندوستان میں دیگر ممالک میں ہمارے بہت سے شعراء جو ہیں اس وقت علیل ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے سب کے نام نہیں لے سکوں گا لیکن ایک مرتبہ ضرور دعا کیا کریں ان کے لیے کہ وہ صحت و سلامتی کے ساتھ مالک تمام مومنین کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت کاملہ صحت عاجلہ جو ہے وہ عطا فرمائے سلامت رہیں آباد رہیں سرکار ایک کلام جی آپ کی نظر کروں گا مومنین کی طاقت کوشش کروں گا کہ شعر دکھا سکوں سنانے کے ساتھ ساتھ شعر دکھا سکوں طاقت کلام حق نے دکھا دی غدیر میں کیا بات ہے طاقت کلام حق نے دکھا دی غدیر میں مولا علی ہیں کر دی منا دی غدیر واہ 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 بھائی طاقت کلام حق نے دکھا دی غدیر بھائی کیا اچھا ہے واہ 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 مولا علی ہیں کر دی منا دی غدیر میں رب کی طرف سے جو ہے رسالت کا جانشین رب کی طرف سے جو ہے رسالت کا جانشین تصویر وہ نبی نے دکھا دی غدیر بھائی واہ 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 واہ
تصویر وہ نبی نے دکھا دی غدیر میں. واہ 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 واہ. سماعت کیجیے گا. عطا ہو اطہر بھائی دعائیں لینے کے لیے سامعین سے ناظرین سے دعائیں لینے کے لیے. تصویر وہ نبی نے دکھا دی غدیر میں کر کے بلند بازو حیدر رسول نے. بھائی کیا بات ہے. کر کے بلند بازو حیدر رسول نے گردن منافقوں کی جھکا دی غدیر میں. علیم مولا. گردن منافقوں کی جھکا دی بھائی سبحان اللہ. گردن منافقوں کی جھکا دی غدیر میں. کیا بات ہے. سب دیکھتے رہے سب دیکھتے رہے پر نبی نے وزیر کی. سب دیکھتے رہے پر نبی نے وزیر کی. پگڑی علی کے سر پہ سجا دی غدیر میں. پگڑی علی کے سر پہ سجا دی غدیر میں. غدیر میں سرکار بڑا خوبصورت شعر ہے. اگر پہنچا سکا. کیا بات ہے. اگر پہنچا سکا تو دعائیں لوں گا. بسم اللہ. ناظرین سے سامعین سے حیدر بھائی سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود میرے سینئر لوگ اچھا پڑھنے والے اچھا سننے والے یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو سنائی نہیں دے رہے ہیں لیکن مجھے دکھائی دے رہے ہیں. بھائی کیا کہہ رہے ہیں. بھائی بہت اچھا جاوید بھائی. واہ. پگڑی علی کے سر پہ سجا دی غدیر میں. بلغ کے ایک لفظ نے حیدر کے ہاتھ پر. بلغ کے ایک لفظ نے حیدر کے ہاتھ پر بیعت صحابیوں سے کرا دی غدیر میں. بھائی واہ 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 واہ. بلغ کے ایک لفظ نے حیدر کے ہاتھ بھائی پر بہت اچھا ہے. واہ واہ. بیعت صحابیوں سے کرا دی غدیر میں. بیعت صحابیوں سے کرا دی. بھائی سبحان آیت میں. واہ واہ واہ. آیت میں دیکھ کر کے جلال خدائے پاک. سرکار یہ اتنی جلالی آیت تھی کہ اس کا اندازہ آپ اس شعر میں لگائیے گا. اور مفکرین نے اور خاص طور پہ علماء حضرات نے اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں اس آیت پر کہ کتنے جلال میں خدا تھا کہ آج کوئی القاب سے کیا نام مخاطب نہیں ہوا. رسول اللہ کے لیے خاص طور پر لفظ استعمال کیا کہ اے رسول اے نبی. ڈائریکٹ پکارا. آیت میں دیکھ کر کے جلال خدائے پاک شرفا بنے تھے سارے فسادی غدیر میں. شرفا بنے تھے سارے فسادی. بھائی بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. آیت میں دیکھ کر کے جلال خدائے پاک شرفا بنے تھے سارے فسادی. واہ 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 واہ. غدیر میں قلب منافقین کو کرتی ہے اب بھی چاک. قلب منافقین کو کرتی ہے اب بھی چاک. وہ کنکری خدا نے گرا دی غدیر میں. وہ کنکری خدا نے گرا دی غدیر میں. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے. وہ کنکری خدا نے گرا دی غدیر میں. اور سرکار کھل کے سامنے آ گئے تھے منافقین کہ کون جو ہے رسول کے اس پیغام سے اس حکم سے خوش تھا کون ناخوش تھا. کلیئر کر دیا تھا معاملہ. اور یہ صرف اور صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے, یہ ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی سیاستہ کی تقریباً 4 کتابوں میں موجود ہے خطبہ غدیر, جو اسی طریقے سے بعد رسول پاک وہ صدیق بن گئے. بعد رسول پاک وہ صدیق بن گئے. بخن کی جس نے جھوٹی صدا دی غدیر میں. بخن کی جس نے جھوٹی صدا دی غدیر میں. سچائی ہے. بخن کی جس نے جھوٹی صدا دی غدیر میں. سرکار کیا 2 سے 3 اشعار اس کلام سے آپ کی سماعتوں میں نذر کروں گا. بسم اللہ بسم اللہ. اور اب میرے مزاج کے کچھ 1-2 شعر ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہر شاعر کا ہر پڑھنے والے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. کچھ بھی کر لیں آپ, کتنی پابندیاں لگا دیں, وہ اسی میں رہتا ہے کیونکہ وہ اس کا مزاج ہے. سرکار تسلسل کے ساتھ 4 مصرے قطع بند کی صورت میں اسی کلام سے آپ کی سماعتوں کی نذر کروں گا, سامعین کی ناظرین کی. کہ خوف قضا کے قلب میں نیزے کو گاڑ کر, خوف قضا کے قلب میں نیزے کو گاڑ کر احمد نے
حکم حق کو بقا دی غدیر میں. کیا کہنے ہیں. چوتھے مصرے پہ توجہ چاہوں گا. کیا کہنے خوف قضا کے قلب میں نیزے کو گاڑ کر احمد نے حکم حق کو بقا دی غدیر میں. بو طالبی چراغ جلانے کے ساتھ ساتھ سفیانیت کی لاش جلا دی غدیر میں. واہ 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 واہ. بو طالبی چراغ جلانے کے ساتھ ساتھ کیا انداز ہے. سفیانیت کی لاش جلا دی بھائی غدیر میں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سفیانیت کی لاش جلا دی غدیر میں. واہ 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 واہ. حیدر کے سر سجا کے ولایت کے تاج کو. حیدر کے سر سجا کے ولایت کے تاج کو بجلی مقصروں پہ گرا دی غدیر میں. بھائی کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. حیدر کے سر سجا کے ولایت کے تاج کو بجلی مقصروں پہ گرا دی غدیر میں. بھائی کیا سرکار سنیے گا. اگر کوئی شعر مائنس کرنا بھی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن یہ شعر مائنس نہیں کیجئے گا. میرا مقطع کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ پورا جائے گا. بجلی مقصروں پہ گرائے گا. گرا دی غدیر میں. مرزا 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 خدا نے ممبر پالان کے تلے. مرزا خدا نے ممبر پالان کے تلے قبر بنو امیہ بنا دی غدیر میں. مرزا خدا نے ممبر پالان کے تلے بھائی کیا بات قبر بنو امیہ بنا دی غدیر میں. آباد رہیے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم کلام شاعر و زبان شاعر ہم سماعت فرما رہے تھے اور فرمائیں گے. شاعر اہل بیت جناب جاوید مرزا صاحب اس وقت عید غدیر اور عید مباہلہ کا جشن ہم مل کے منا رہے ہیں حیدر ٹی وی کی اسکرین پر. جو مومن جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ نور حیات میں عید غدیر اور عید مباہلہ کا جشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور مملکت ولایت کے ایک نامور قلمکار جناب جاوید مرزا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت عید منا رہے ہیں. اور اشعار ان کا ایک لہجہ ہے، ان کا ایک انداز ہے اپنا، اور اشعار جیسا وہ پڑھتے ہیں ویسا ہی وہ دکھاتے ہیں. میں ہمیشہ جاوید بھائی کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. مالک آپ کی خیر فرمائے. جاوید بھائی آغاز شاعری کہاں سے کیا؟ سرکار آغاز شاعری تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سوال پوچھ لیا آپ نے جو شاید یہاں پاکستان کے کوئی بھی شاعر ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اچھا ان کو کیوں منواؤں؟ جو حقیقت ہے وہ تو بتانی پڑتی ہے انسان. میں پہلے 4 مصرے میں نے کہے تھے جی، پہلے 4 مصرے، اور وہ میں نے کہے تھے 89 میں. 89 جو آج شاید مولا نے عزتیں دی شعراء کو، ان شعراء نے جب شعر کہنا شروع بھی نہیں کیے تھے. ہاں ایک حقیقت ضرور ہے کہ وہ 4 مصرے کہنے کے بعد ایک آدھا نوحہ جو رضا بادشاہ نے پڑھا، 90s میں میرا نوحہ اس نے پڑھا. کیا بات ہے. خود موجود ہے، اس سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن مجھے کسی کو تو یقین نہیں دلانا. یہ حقیقت ہے کہ درمیان میں تقریباً 8 سے 10 سال کا گیپ آیا. پھر میں ریحان بھائی کے ساتھ، میرے استاد، میرے محسن، کیا بات ہے، میرے سب کچھ ریحان اعظمی صاحب تھے. اچھا یہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ شاید میں شعر پہلے سے کہتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے صاحب بیاض انجمن غلامان ابن حسن کے رضوان مرزا صاحب، تو ان کو میں مطلع اور ایک شعر دیتا تھا، اور انہی کے ساتھ پھر ریحان بھائی کے پاس آ کے کہتا تھا قبلہ اس پہ نوحہ کہہ دیں آپ. تو ریحان بھائی کے ذہن میں یہ ہوتا تھا. اس کے جو والد تھے اپنا رضوان مرزا کے، وہ بھی شاعر تھے. وہ وفا کانپوری کے بھتیجے، سگے بھتیجے ہیں، اور یاور کانپوری کے بیٹے. یاور کانپوری بہترین شاعر تھے. تو ریحان اعظمی جو میرے استاد رہے، استاد ہیں اور رہیں گے تا زندگی جب تک میں حیات ہوں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا یہ مطلع اور یہ شعر جو ہے شاید یاور بھائی کا ہے. بہرحال وہ تقریباً کلام کے شعر اور مطلع میرے ہوا کرتے تھے. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ جاوید جو ہے یہ بھی شعر کہہ لے گا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سن 2002 میں. کیا بات ہے. تو پہلی محفل میں نے پھر حیدرآباد میں ہے دشمن اسی کا خدائے محمد جسے بھی نظر سے گرائے محمد، یہ نعتیہ کلام وہاں طرح ہی ہوا کرتا تھا. تو ریحان بھائی کی اقتدا میں اور ان کی مہربانیوں کی وجہ سے پہلا طرح ہی کلام میں نے
سن 2002 میں وہاں پڑھا۔ بھائی سبحان اللہ، سامعین محترم، یہ جاوید بھائی کا بڑا پن اور ان کی بڑائی اور حقیقت انہوں نے بتائی کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا، بے شک ایسا، اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حیدر ٹی وی سے جڑے رہیے، اور عید انشاءاللہ غدیر سے ہم موبائلے کی جانب بھی جائیں گے، اور جاوید بھائی کے پاس، جاوید بھائی کی ڈائری میں، یا یوں کہوں کہ ان کے ذہن میں ابھی بھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی شان کے بہت ہی لازوال کلام ہے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور کلام ولا بھی آپ کی ولائی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ میسیج جاوید بھائی نے دے دیا ہے، جو ابھی جڑے ہیں، آج عید کا دن ہے، بچوں کو عیدیاں تقسیم کیجیے، اچھے اچھے کپڑے لباس پہنیے، اچھے اچھے کھانے بنائیے، اور ہمیں بھی انوائٹ کیجیے۔ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ نور حیات میں ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والے، تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں اطہر جعفری، آپ کا میزبان۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور حیات، اور نور حیات میں آج شاعر اہل بیت جناب جاوید مرزا صاحب جلوہ افروز ہیں، اور یقیناً کہ عید کو عید کی طرح منایا جا رہا ہے، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں بہت کم ہیں، اور جو خوشیاں ہوں، جیسے جاوید بھائی نے ابھی بہت خوبصورت میسیج سے نوازا کہ نئے کپڑے پہنے، بہت شاندار طریقے سے گھروں کو سجائیں، اور پتہ چلے کہ آج ہم کون سا دن منا رہے ہیں۔ عید غدیر کے ساتھ ساتھ چند قدم پہ عید مباہلہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اور عید مباہلہ جاوید بھائی وہ عید ہے جو تاریخ اسلام کی پہلی بہت بڑی فتح تھی۔ بے شک عیسائیوں کے خلاف جب مباہلہ ہوا، اور جب مباہلے کے طے ہوا، روایتوں میں لکھا جاتا ہے کہ سرخ کلر کا قالین جو ہے وہ بچھایا گیا تھا ان کی جانب سے، اور آج بھی عیسائیوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ کسی خاص لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کاروان کو لے کر چلے، جس کے فرنٹ پہ جناب رسول خدا، اس کے بعد حسنین کریمین، اور پھر جناب زہرا، اور جس قافلے کی پشت پر جو ہے وہ مولائے کائنات چلے، تو اس میں تو آپ جھوٹ اور حق اور باطل کا وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ان ہستیوں کو عیسائیوں نے جاوید بھائی آتے ہوئے دیکھا، تو عیسائیوں کا ایک بہت بزرگ پادری جس نے اٹھ کے فوراً کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اگر اشارہ پہاڑ کو کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں۔ اور وہ وقت تھا، اور ایک آج کا وقت ہے کہ اہل بیت کے لیے کیا کیا کہا جا رہا ہے، یا کیا کیا سوچا جا رہا ہے۔ سامنے محترم، عید کی سیلیبریشن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں جاوید بھائی کی اجازت سے ایک مطلع اور دو شعر پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جلدی اس پروگرام کو عید کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ علی کی نبی کی بات ہے، میرا بیان تھوڑی ہے، نبی کی بات ہے، ارے میرا بیان تھوڑی ہے، علی بغیر مکمل اذان تھوڑی ہے، علی بغیر مکمل اذان تھوڑی ہے، خلاف مجلس سرور یہ جتنے فتوے ہیں یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کیا کہنے ہیں یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، علی کے آتے ہی کعبے سے بت الگ ہوں گے۔ بے شک کہنے جا رہا ہوں، علی کے آتے ہی کعبے سے بت الگ ہوں گے، ارے کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، علم اٹھے گا تو رحمت کی بارشیں ہوں گی، بے شک علم اٹھے گا تو رحمت کی بارشیں ہوں گی، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور کہوں میں قاتل زہرا کو بھی رضی اللہ، بے شمار کہوں میں قاتل زہرا کو بھی رضی اللہ، ارے ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ سامعین محترم، میں بلا تمہید جا رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب جاوید مرزا صاحب کی جانب سے، لیکن سوالات سے پہلے اور گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ بی بی کی شان میں، کیونکہ مباہلہ کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں سے ہم نے شروع کر دیا ہے، تو جاوید بھائی ہم چاہیں گے کہ بی بی کی شان میں آپ کے پاس جو لازوال کلام ہے، ان کلاموں میں سے کوئی ایک کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی نظر فرمائیں۔ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ بی بی کے صدقے میں انہی کی سائے میں سانسیں لے رہے ہیں، پوری کائنات رہ رہی ہے، بے شک لے رہی ہے سانسیں، اور انہی کا کھا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کھا کے انہی پہ بھونکتے ہیں لوگ، ایسا ہی ہے، اور بے شمار کم نسب لوگ ہیں وہ، بے شمار۔ ایک پیغام چھوٹا سا اور دوں گا کہ یہاں پاکستان میں حال ہی میں ایک خبیث نے امام زمانہ کی خلاف زبان درازی کی ہے، جی، تو واقعی کم نسب لوگ ہیں۔ رسول کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کہ جس نے بھی علی کے خلاف
گفتگو کی وہ نسب خراب ہے. بے شک. اور پھر یہ کہا کہ ہم پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، بے شک. درمیانہ بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد محمد ہیں. بے شک. کہ جو آخری کے لیے زبان درازی کرے گا سمجھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. تو تبرہ کیجیے گا ان لوگوں پر، یہ اسی لائق ہیں. میں بی بی کی شان میں ایک کلام سے چند اشعار. مشہور زمین ہے، مشکل کشا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اس میں تقریباً پاکستان میں بلکہ کراچی میں ہی 6-7 شاعروں نے کلام کہے تھے. میں نے ان کے سب سے بعد میں نے کلام کہا ہے. کیا بات ہے. اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی مصرع مختلف لگے، کوئی شعر اچھا لگے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مشہور زمین انڈیا کی زمین ہے، یہ انڈیا کے شعراء نے بھی اس پہ کلام کہے ہیں. مشکل کشا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. واہ. مشکل کشا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل حل مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ. بھائی سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کل حل مشکلات ہے. واہ. مشکل کشا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. کیا بات ہے. کل حل مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں. سرکار کوشش کروں گا کہ شعر میں آپ کو دکھا سکوں. بسم اللہ بسم اللہ. سو اگر کوئی ایک مصرع بھی بہتر ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مشکل کشا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل حل مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں. سمجھو نہ اس کو ہاتھ میں شبیر کا ہے ہاتھ. کیا کہنے ہیں. سمجھو نہ اس کو ہاتھ میں شبیر کا ہے ہاتھ. سمجھو کہ دینیات ہے زہرا کے ہاتھ. بھائی سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سمجھو کہ دینیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. سبحان اللہ جاوید بھائی. سمجھو کہ دینیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. سمجھو کہ دینیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور اطہر بھائی ایک اپنے مزاج کا شعر آ گیا ابھی ہم پیش کرتا چلوں. ایک انتہا کی جھوٹی نے جل کر یہ سچ کہا. بھائی کیا اچھا ہے. ایک انتہا کی جھوٹی نے جل کر یہ سچ کہا. احمد کی بات بات ہے زہرا کے ہاتھ. بھائی واہ 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 واہ. احمد کی بات بات ہے زہرا کے ہاتھ. بھائی کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. ایک انتہا کی جھوٹی نے بھائی کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. جل کر یہ سچ کہا. احمد کی بات 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 ہے زہرا کے ہاتھ میں. سرکار اگر یہ شعر میں پہنچا سکا کیا اچھا ہے. آپ لوگوں کی دعائیں. احمد کی بات بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. زینب کا ہاتھ تھام کے زہرا نے دی صدا. زینب کا ہاتھ تھام کے زہرا نے دی صدا. اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ. بھائی سبحان اللہ. زینب کا ہاتھ تھام کے زہرا نے دی صدا. بھائی کیا اچھا ہے. اور اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کیا بات ہے. جس کا اطہر بھائی جس کا نصیب چاہیں لکھیں اور سنوار دیں. ہائے ہائے ہائے. بھائی کیا کہیں. جس کا نصیب چاہیں لکھیں اور سنوار دیں. لوہو قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں. بھائی کیا بات ہے. واہ 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 واہ. لوہو قلم دوات ہے زہرا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا نصیب سرکار اس جس کا میں وسعتیں دیکھیں آپ. بھائی کیا کتنی وسعتیں ہیں. بھائی واہ 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 واہ. جس کا نصیب چاہیں لکھیں اور سنوار دیں. ارے لوہو قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کیا اچھا ہے. واہ واہ. دو مصروں میں ایک تاریخ بیان کروں گا سرکار اگر کسی لائق کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سامعین سے دعاؤں کی التجا ہے، التماس ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں. آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے ہم لوگ زندہ ہیں اور یہ قلم ہمارا چل رہا ہے. کیا کہنے ہیں. سائل درے بطول پر بھیجے نبی نہیں ہوں. سرکار دیکھیے گا انداز. سائل درے بطول پہ بھیجے نبی نہیں ہوں. کیا سائل درے بطول پر بھیجے نبی نہیں ہوں. شعبۂ مالیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. بھائی واہ. بھائی واہ. جواب نہیں ہے اس کا. واہ واہ. شعبۂ مالیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. بھائی کیا اچھا ہے. واہ واہ واہ. جب کوئی فقیر مسجد مالیات ہے. بھائی واہ 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 واہ. مسجد نبوی میں آتا تھا رسول اللہ کہتے تھے کہ در علی پر چلے جاؤ، زہرا کے در پر جاؤ، وہاں سے تمہیں یہاں کی مراد بھی ملے گی اور وہاں کی. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. سائل در بطول پر بھیجے نبی نہیں ہوں. شعبۂ مالیات ہے.
زہرا کے ہاتھ میں، کیا اچھا ہے، شعبۂ مالیات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اللہ کے، سرکار اپنی بھڑاس نکال رہا ہوں، آپ بھی نکال لیجئے گا، اللہ کے نبی نے یہ اصحاب سے کہا، واہ، اللہ کے نبی نے یہ اصحاب سے کہا، ہر ایک کی نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا ہر ایک کی نجات ہے، واہ واہ، اللہ کے نبی نے یہ اصحاب سے کہا، بھائی بہت اچھا جاوید بھائی، واہ 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 واہ، ہر ایک کی نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کیا بات، ہر ایک کی نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اگر میں اس طرح پیش کر سکا اظہر بھائی تو لطف آئے گا، مولا خیر فرمائے، دعائیں ہونے کے لیے خاص طور پر، اللہ کے نبی نے یہ اصحاب سے کہا، ہر ایک کی نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، زہرا کے ہاتھ میں ہے علی و نبی کے ہاتھ، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سرکار محسوس کیجئے گا اس سے، واہ 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 واہ، زہرا کے ہاتھ میں ہے علی و نبی کے ہاتھ، میزان کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بھائی سبحان اللہ، میزان کائنات ہے زہرا کے کیا ہاتھ، اچھا ہے، واہ 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 واہ، زہرا کے ہاتھ میں ہے علی اور نبی کے ہاتھ، بھائی واہ واہ واہ، میزان کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بھائی کیا اچھا شعر ہے، میزان کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آباد رہیں، خوش رہیے، کیا اچھا پیش کر رہے ہیں، میزان کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، دستے علی کو تھام کے، میرا عقیدہ سرکار، دستے علی کو تھام کے زہرا نے دی صدا، دستے علی کو تھام کے زہرا نے دی صدا، رب جہاں کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، رب جہاں کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، ید اللہ لسان اللہ، واہ 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 واہ، دستے علی کو تھام کے زہرا نے دی صدا، واہ واہ واہ، رب جہاں کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، باغ فدق تو دھول ہے بی بی کے پاؤں کی، حق ہے، باغ فدق تو دھول ہے بی بی کے پاؤں کی، جاگیر کائنات ہے زہرا کے ہاتھ، بھائی کیا اچھا ہے، واہ واہ، جاگیر کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اور سرکار جس شعر کے لیے یہ پورا کلام میں نے کہا تھا، آپ لوگوں کی نظر اور لطف لیجئے گا اس شعر کا سرکار، اگر حقیقتاً آپ کو پسند آئے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سامعین ناظرین سے بھی گزارش کروں گا یہ شعر سنیے گا، اس شعر کی وجہ سے پورا کلام کہا تھا میں نے، جاگیر کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، چکی پہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں حسین، واہ 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 واہ، چکی پہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ، چکی پہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں حسین، ارے دنیا ہے اور نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، واہ 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 واہ، دنیا ہے اور نجات ہے زہرا کے بھائی ہاتھ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، چکی پہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں حسین، دنیا ارے دنیا ہے اور نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سامعین دنیا ہے اور نجات ہے زہرا کے ہاتھ، مقتے کی زحمت، مرزا نہیں ہے چکی یہ جبریل نے کہا، مرزا نہیں ہے چکی یہ جبریل نے کہا، یہ نبض کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، یہ نبض کائنات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آباد رہیں، آباد۔ سامعین محترم، آپ کی محراب سماعت میں اذان سخن پیش فرما رہے تھے ملک پاکستان کے نامور شاعر، نامور قلمکار جناب جاوید مرزا صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آج ہمیں لگ رہا ہے کہ آج ہم واقعی عید مباہلہ اور عید غدیر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور پرجوش اور شعلہ بیان شاعر ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، اور یقیناً یہ خوش نصیبی ہے کہ عید کے اس موقع پر جاوید بھائی ہمیں ہماری ریکویسٹ پہ، درخواست پر، وہ اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ایک مطلب اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں جاوید بھائی کی اجازت سے۔ کیوں مصلے پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو، کیوں مصلے پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو، تسبیح نورانی نہ ہو، آب کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو، آب کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو، کیسا رضوان ملائک کیسا رضوان جنان،
واہ، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ پہ دربانی نہ ہو، ہائے 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 ہائے، اور روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ. واہ، کچھ کہنے جا رہا ہوں. واہ واہ واہ، روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو جائے. آپ کا ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب مرحوم و مغفور شاعر اکبر، شاعر اعظم، ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرا، بلکہ میں نے ہمیشہ 90s کے بعد یعنی 2000 سے لے کر اور جتنا بھی عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ریحان بھائی کا، میں نے دیکھا مستقل ریحان بھائی کے ساتھ تمام سفروں میں، سندھ ہو، پنجاب ہو اور کراچی کی جتنی محفلوں آپ ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلتے رہے. ان کے گھر میں ہم جب جاتے تھے ریحان بھائی کو کوئی انویٹیشن دینے، آپ سے ملاقات ہوتی تھی. اور اس زمانے میں ظاہر ہے وہ جاوید بھائی اتنے جلوہ فروز نہیں ہوتے. کیسا پایا ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو؟ سرکار میرے دل کے تار چھیڑ رہے ہیں بار بار آپ. تو شاعر پر گفتگو کرنا تو میرا حق نہیں بنتا آہا کہ میں اپنے استاد کی شاعری پر گفتگو کروں، اور نہ اس کے اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں. واہ. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت بڑا شاعر تھا جو ہمارے درمیان نہیں رہے. ان کے اشعار کے سہارے ہم شاید چل رہے ہیں. کیا بات. ان کے تخیل پہ شعر کہہ لیتے ہیں، ان کے دیے ہوئے الفاظ، لفظ، ان کی ردیفیں آج تک استعمال کر رہے ہیں، ردیف جتنی بھی ہیں. تو اگر یہاں کوئی استاد ہوتے، کوئی اساتذہ ہوتے تو شاید ان کی شاعری پہ گفتگو کرتے. میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں ان کی شاعری پر گفتگو کروں. ہاں چند چیزیں ایسی ہیں کہ شاعری کے علاوہ وہ بہت بہترین مہمان نواز تھے. ان کے گھر کا دسترخوان، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس وقت میرا وجود جو ہے یعنی رواں رواں میرا کھڑا ہو رہا ہے. رات کے 5 بجے بھی 20 آدمی کو کھانا کھلاتا تھا وہ شخص. کیا کہنے. واہ 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 واہ. 40 چائے لے آؤ، 35 چائے لے آؤ، کیا کہنے. اور ہر گھنٹے بعد چائے. اور نوحہ خانوں کا ہجوم، منقبت خانوں کا ہجوم، آپ تو خود گوائیں ان محافل. بالکل ایسا ہی. اور ہماری بھابھی کو مولا حسین علیہ السلام کروٹ ان کو سایہ سیدہ عطا کریں. بے شک. ایسی وفادار زوجہ میں نے نہیں دیکھی جتنی وفادار زوجہ جناب ریحان اعظمی صاحب کی تھی. کیا بات ہے. کہ پوری رات خدمت کرتی تھی ہماری. اور یہ سمجھ لیں کہ یعنی پوری رات چائے بنانا، پوری رات کھانا بنانا، اور خود بہترین کک تھے ریحان بھائی. خود بھی بہترین کوکنگ کرتے تھے. پورا رمضان افطار اپنے ہاتھ سے بناتے تھے ہم لوگوں کے لیے. اس میں ہم جیسے غلام، ہم جیسے یعنی ذرہ جن کو انہوں نے کوشش کر کے ہمیں آفتاب بنایا. سبحان اللہ. لوگوں کی نگاہ میں، ہم اپنی نگاہ میں کوئی آفتاب نہیں، ہم وہی مٹی کا ذرہ، ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے. تو نوحہ خان، منقبت خان سینکڑوں پوری رات بیٹھے تھے. ایک رات میں 20 نوحے، 25 نوحے کہتے تھے. اب ان کے شاعر ہونے کی اس سے بڑی دلیل، اور ان کے بڑے شاعر ہونے کی اس سے بڑی دلیل آپ کے پاس کیا ہوگی کہ 25 سے 30 کلام، اور وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، مذاق بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر محافل کے دور ہیں تو ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے. نوحہ خان، بڑے نوحہ خان، علماء اپنے، میں اب ایک بات کہوں گا آپ کو، علماء اپنے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کلام ان سے لینے آتے تھے. کیا بات. اب وہ ان کے نام نہیں بتائے جا سکتے کون آتے تھے کون نہیں آتے تھے. بہرحال یہ تانتا بندھا رہتا تھا. تو ان 25-30 لوگوں میں بیٹھ کر شعر کہنا، اب ایسا شاعر مجھے کو نکال کے دکھا دے. کیا بات ہے. کہ جس میں چائے بھی چل رہی ہے، برتن بھی کھڑکائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہوٹنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ جشن کا ماحول ہے، اور چیخ کر باتیں بھی ہو رہی ہیں. اب تو ایک مصرع کہنے کے لیے اپنے بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتا ہے. کیا کہنے. اور اس کو کم از کم 40 چکر کمرے کے لگانے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے ایک مصرع ہوتا ہے. کیا اچھی بات ہے. تو اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا اور بہترین. میں نے کہا نا کہ دسترخوان شعراء میں اس سے اچھا دسترخوان میں نے کسی کا نہیں دیکھا.
کیا بات ہے. سامعین محترم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے مرحوم مغفور جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو کہ بہت زیادہ وقت جاوید بھائی کا ریحان بھائی کے ساتھ گزرا، اور ریحان جاوید بھائی کا بڑا پن کہ انہوں نے وہ ساری باتیں آج کے اس حیدر ٹی وی کے پروگرام میں شیئر کیے کہ کیسا دسترخوان ہوتا تھا، کتنے لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے. اور جاوید بھائی ریحان بھائی نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ جیسے ڈاکٹر ہر جگہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہر جگہ انجینئر ہے، تو شاعر بھی ہر جگہ شاعر ہونا چاہیے. بے شک یہ واحد انہی میں کوالٹی، یہ واحد کوالٹی ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب میں تھی. وہ ٹرین میں ان سے شعر لے لیں، بس میں ان سے شعر لے لیں، آپ گاڑی میں چلتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے شعر کہہ دیتے تھے وہ. اور یعنی کہلوارہ ہے، نوح خان ہے ان کے ساتھ یہ منقبت خان، وہ کہلوارہ اور وہ کہہ رہے ہیں. کیا بات. یعنی میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، ہائے ہائے ہائے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. سامعین محترم پروردگار درجات بلند فرمائے مرحوم مغفور ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے، سلمان اعظمی صاحب کے، ان کی شبانہ اعظمی صاحب، اور دنیا میں جتنے بھی پورے خاندان اس وقت مرحوم ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کو، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود کی تلاوت ہدیہ فرما لیں. سامعین محترم ہمارے آج کے پروگرام نور حیات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں نے جانے سے پہلے اتنا وقت رکھا ہے کہ ہم جاوید بھائی سے ایک ان کی پسند کا کلام، یا یوں کہوں کہ ہماری پسند کا کلام. اور جاوید بھائی جہاں جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کلام کی فرمائش تو ہوتی ہی ہوتی ہے، جو انہوں نے غالب کی زمین میں ایک لاجوال اور لاجواب کلام جو ہے وہ تحریر فرمایا. اس کے تو اکثر میں مصرے اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ حر کو سرور سے صبح ملنا تھا، اور کیا مصرے ہیں میں نہیں سناؤں گا. میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس وقت جاوید بھائی سے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ جاوید بھائی شعروں کو دکھاتے بھی ہیں. جاوید بھائی ہمارے ناظرین بے چین ہیں، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کی ادائیگی، آپ کا شعر کا دکھانا اور آپ کی لہجے کی یہ گرج مالک ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ کے قلم میں مزید جو ہے وہ زور عطا فرمائے، اثر عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ یہ آخری بچا ہوا وقت جو ہے میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. میں پیش کرتا ہوں. سامعین کرام، مشہور غزل ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. کیا بات ہے. تو مطلع کے علاوہ میں نے پوری غزل کو تضمین کیا ہے، ایک مصرع غالب کا اور ایک مصرع اس ناچیز کا. پہلا مصرع مستقل اینڈ تک میرا ہے اور دوسرا مصرع غالب کا ہے. تو میرے مصروں پہ توجہ نہیں دیجیے گا، غالب کے مصروں پہ توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ لوگوں کو. خدائے سخن، کیا بات. اور میں تو ان کے دھول مٹی ان کے آگے کچھ بھی نہیں. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. کربلا بے سحر نہیں آتی. کربلا بے سحر نہیں آتی. ہاں کم نظر کو نظر نہیں آتی. کم نظر کو نظر نہیں آتی. کیا بات ہے. کربلا بے سحر نہیں آتی، کم نظر کو نظر نہیں آتی. بھائی کیا اچھا کوشش کروں گا کہ شعر آپ لوگوں کو دکھاؤں. کیا کہنے. کربلا بے سحر نہیں آتی، کم نظر کو نظر نہیں آتی. جس نے ناد علی نہیں سیکھی، جس نے ناد علی نہیں سیکھی، اس کی امید بر نہیں آتی. سبحان اللہ. اس کی امید بر نہیں آتی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے. واہ واہ. کربلا بے سحر نہیں آتی، کم نظر کو نظر نہیں آتی. جس نے ناد علی نہیں سیکھی، اس کی امید بر نہیں آتی. سرکار جو لوگ کربلا گئے ہیں انشاءاللہ لطف آئے گا. کربلا بے سحر نہیں آتی، کم نظر کو نظر نہیں آتی. جس نے ناد علی نہیں سیکھی، اس کی امید بر نہیں آتی. کھو گئے کربلا میں ہم ایسے، کھو گئے کربلا میں ہم ایسے، کچھ ہماری خبر نہیں آتی. کچھ ہماری خبر نہیں آتی. کیا اچھا ہے. واہ واہ واہ. کھو گئے کربلا میں ہم ایسے، کچھ ہماری خبر نہیں آتی. سرکار لطف لیجئے گا.
بھائی سبحان اس میں بھی میں نے اپنے دل کے چھالے پھوڑے ہیں سرکار، دل کے چھالے پھوڑ لیتا ہوں اکثر میں، تو سامعین آپ بھی پھوڑ لیجئے گا میرے ساتھ اگر پسند آئے شعر۔ کربلا بے سحر نہیں آتی، کم نظر کو نظر نہیں آتی، جس نے ناد علی نہیں سیکھی اس کی امید بر نہیں آتی، کھو گئے کربلا میں ہم ایسے کچھ ہماری خبر نہیں آتی، غیر حیدر کے حج پہ آتے ہیں، غیر حیدر کے حج پہ آتے ہیں، شرم ان کو مگر نہیں آتی، شرم ان کو مگر نہیں آتی، غیر حیدر کے کیا اچھا ہے جعفری صاحب، بھائی واہ واہ، ایسا ہی ہو رہا ہے، بھائی واہ 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 واہ، غیر حیدر کے حج پہ آتے ہیں، شرم ان کو شرم ان کو مگر نہیں آتی، مگر نہیں آتی، مانا، اس طرف بھی توجہ دیجیے گا، کیا اچھا ہے، مانا دولت ہے بغض حیدر میں، کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ، مانا دولت ہے بغض حیدر میں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مانا دولت ہے بغض حیدر، مانا دولت ہے بغض حیدر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مانا دولت ہے بغض حیدر میں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ ہے مزاج علی والوں کا، مانا دولت ہے بغض حیدر میں، پر طبیعت طبیعت ادھر نہیں آتی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، سرکار بڑا خوبصورت شعر ہے، اگر پہنچا سکا مانا دولت ہے بغض حیدر میں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، حر کو سرور سے صبح ملنا ہے، حر کو سرور سے صبح ملنا ہے، نیند یوں رات بھر نہیں آتی، نیند یوں رات بھر نہیں آتی، حر کو سرور سے صبح ملنا ہے، کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ، حر کو سرور سے صبح ملنا ہے، نیند یوں رات بھر نہیں آتی، کیا اچھا ہے، واہ جعفری صاحب کیا بات ہے، واہ 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 واہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں آتی، سلامت رہیے، واہ 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 واہ، کیوں نہیں آتی، ہم نے کہا یوں نہیں آتی، حر کو سرور سے صبح ملنا ہے، نیند یوں رات بھر نہیں آتی، نیند یوں رات بھر نہیں آتی، سرکار آخری دو شعر آپ کی سماعت کو نذر کروں گا، اور آج میں وہ شعر بھی پڑھوں گا جو مجھے نہیں پڑھنا، بسم اللہ بسم اللہ، میں نے نہیں پڑھا ہوگا، مشکل سے 2 جگہ پڑھا ہوگا وہ شعر، آخری 2 شعر، تیسرا شعر وہ آپ کی سماعت کو نذر کروں گا، بسم اللہ، مانا دولت ہے بغض حیدر میں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، حر کو سرور سے صبح ملنا ہے، نیند یوں رات بھر نہیں آتی، دشمن سیدہ جنا پائے، دشمن فاطمہ جنا پائے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، دشمن سیدہ جنا پائے، کوئی صورت، بھائی کیا اچھا پیش نظر نہیں آتی، واہ 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 واہ، کوئی صورت نظر نہیں آتی، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار آخری شعر سے پہلا شعر عطا ہو، اور وہ شعر جو میں کہیں نہیں پڑھا میں نے، عطا ہو، اس پہ کچھ معاملات تھے، لوگوں کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، شاعر کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن میں پیش ضرور کروں گا، کوئی متفق ہو نہ ہو، جو ہوں وہ دعائیں دیں، جو نہ ہوں ان کی مرضی جو چاہے کریں، دشمن سیدہ جنا پائے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیا بات ہے، سرکار سماعت کیجئے گا، کیا تھی معراج، دوسرا مصرع دیکھیے گا غالب کا کس طریقے سے اس سے منسوب کیا گیا، کیا تھی معراج یہ علی بولے، کیا تھی معراج یہ علی بولے، میری آواز گر نہیں آتی، کیا تھی معراج یہ علی بولے، کیا تھی معراج یہ علی بولے، کیا بات ہے، میری آواز گر نہیں آتی، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، میری آواز گر نہیں آتی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، میری آواز گر نہیں آتی، تمام کے لیے، اساتذہ کے لیے جو ہمارے درمیان نہیں رہے اس وقت، خاص طور پر ریحان اعظمی صاحب، سبت جعفر صاحب اور دیگر مرحومین، حسن اکبر کمال صاحب، عباس زیدی صاحب، جو شاعر جو مجھے یاد ہیں، ان کے نام میں نے لیے، جو یاد نہیں ہیں ان کے حوالے، ان کے ایصال کے حوالے یہ آخری شعر، بسم اللہ بسم اللہ، کیا تھی معراج یہ علی بولے، میری آواز گر نہیں آتی، نہیں آتی، صرف حبدار کو علی کے بس، کیا بات ہے، دیکھیے گا سرکار، کیا بات ہے، توجہ دیجیے گا غالب کے آخری مصرے پر، کیا بات ہے،
صرف حبدار کو علی کے بس، موت آتی ہے پر نہیں آتی، مولا موت آتی ہے بھائی، واہ 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 واہ، صرف حبدار کو علی کے بہت پاس، اچھا جاوید بھائی، بہت اچھا ہے، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، آپ کی محراب سماعت میں اذان سخن، اذان ولایت پیش فرما رہے تھے مملکت ولایت کے نامور قلمکار، شعلہ بیان شاعر جناب جاوید مرزا صاحب۔ چونکہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، جانے سے پہلے اپنے معزز مہمان جناب جاوید مرزا بھائی، ایک مرتبہ پھر آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، نور حیات کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ مالک آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کے قلم میں اور اثر فرمائے، اور آپ کا یہ لہجہ شعروں جیسا اسی طرح آپ گرجتے رہیں اور اسی طرح آپ برستے رہیں، مالک آپ کی خیر فرمائے۔ اور کریم کربلا کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہوں کہ شہزادی عالم آپ کو اپنا فضل و کرم آپ پر اسی طرح الہی آمین، الہی خیر کے ٹی وی جو دیکھ رہے ہیں آپ تمام احباب کے لیے بھی دعا گو ہوں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ میزبان اطہر جعفری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، السلام علیکم، توفیق علی مدد۔